بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین گرامی قدر، غم اور پریشانی آج کے نفسا نفسی کے دور میں خاص طور پر ہر انسان کسی نہ کسی پریشانی میں مبتلا ہے اور غمزدہ ہے۔ تو غم کوئی بھی نہیں چاہتا کہ اس کی زندگی مشکل ہو، اس کی زندگی میں غم ہوں، پریشانیاں ہوں۔ ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کی زندگی بہترین زندگی ہو، پر آسائش زندگی ہو، اور ہر طرح کے فکر، غم، حزن و ملال سے پاک زندگی ہو، بہتر زندگی ہو، اسے کسی قسم کا کوئی پریشانی یا غم نہ ہو، کوئی فکر نہ ہو، اور وہ اور خاص طور پہ جب ایک انسان دوسرے انسانوں کو پر آسائش زندگی گزارتے ہوئے دیکھتا ہے تو وہ یہی خیال کرتا ہے کہ وہ بہت خوشحال ہیں اور وہ بہت مطمئن ہیں، وہ اپنی زندگی سے بہت سیٹسفائیڈ ہیں اور انہیں کوئی غم نہیں، کوئی پریشانی نہیں۔ تھوڑا سا دین کے حوالے سے اور سوچ اور فکر کے حوالے سے ہم غور کرتے ہیں۔ مولا کائنات علی علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ مولا، غم کی تعریف کیا ہے اور کیسے انسان ایک غم سے دوچار ہوتا ہے؟ مولا کائنات علی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، غور کریں، یہ وہ ہستی ہے کہ جس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابہا، کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ انا دار الحکمہ وعلی بابہا، میں حکمت کا گھر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ تو یہ علم و فضل، حکمت و دانائی اور اللہ کی جانب سے لوگوں کی ہدایت، یعنی مرتبہ ولایت پہ کل کائنات کے جتنے بھی اولیاء اللہ اس دنیا میں گزرے ہیں، اور ہر مرتبہ فکر کے نزدیک مولا کائنات علی علیہ السلام ولیوں کے ولی اور امیر المؤمنین، مومنوں کے امیر، یہ وہ لقب کہ آپ کے بعد آنے والے ائمہ علیہم الصلاۃ والسلام نے بھی یہ لقب اختیار نہ کیا۔ تو وہ مولا کائنات کہ جن کا کلام نہج البلاغہ کی صورت میں، جو وہ کہ ممبر پہ بیٹھ کے سلونی سلونی قبل ان تفقدونی کا دعویٰ کرنے والے، وہ کائنات میں واحد میرے آقا و مولا کائنات علیہ السلام کی ذات بابرکات ہی تھی کہ جو یہ دعویٰ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اور صرف دعویٰ نہیں تھا، یہ ایک اور روایت سنتے چلیں، شاید ہو سکتا ہے کہ جو آج کی ہماری بات ہے اس کی مقصد و اہمیت اور زیادہ اجاگر اور بہتر ہو جائے۔ کسی نے مولا کائنات علیہ السلام سے پوچھا کہ مولا، آپ سے خواہ کوئی بھی سوال کیا جاتا ہے دنیا داری کے حوالے سے، علم و فضل کے حوالے سے، شجاعت کے حوالے سے، حکمت کے حوالے سے، طرز زندگی کے حوالے سے، اللہ کے حوالے سے، اللہ کے رسول کے حوالے سے، قرآن کے حوالے سے، شریعت کے حوالے سے، خواہ کسی بھی حوالے سے کوئی بھی آپ سے سوال کیا جاتا ہے تو مولا، آپ سوچتے نہیں، آپ نے کبھی غور و فکر نہیں کیا، آپ ایک لمحے کے لیے بھی کسی ذہنی سوچ بچار کی کیفیت میں نہیں گئے، ادھر سوال ہوا اور ادھر آپ اس کا جواب عنایت کر دیتے ہیں، یہ کیسے اور کیوں کر ہے؟ تو مولا کائنات میں جواباً، مولا کائنات علیہ السلام نے جواباً ان سے یہ کہا کہ آپ یہ بتائیں کہ آپ کے ہاتھ کی انگلیاں کتنی ہیں؟ تو وہ پوچھنے والے نے
حیرت سے مولا سے کہا کہ مولا یہ کیسا سوال ہے، 5 ہیں، یہ کس کو نہیں معلوم؟ تو آپ نے فرمایا کہ تم نے غور نہیں کیا، تم نے دیکھا نہیں اپنے ہاتھ کی انگلیوں کو، اور تم نے کوئی سوچ بچار نہیں کی، تم نے فوراً کیسے جواب دے دیا کہ میرے 5 ہاتھ کی انگلیاں 5 ہیں؟ تو اس نے فرمایا کہ مولا یہ تو جب سے ہم نے ہوش سنبھالا، جب سے پیدا ہوئے ہم دیکھتے آ رہے ہیں، ہوش سنبھال کے اپنے ہاتھوں کو بھی دوسروں کے ہاتھوں کو بھی، اور یہ 24 گھنٹے ہمارے سامنے رہنے والی بات ہے، ہم ان سے کھاتے ہیں، پیتے ہیں، اور دیگر جو زندگی کے کام سر انجام دیتے ہیں، یہ ہاتھ ہمارا ہمارے ہاتھ 24 گھنٹے، ہاتھ کی انگلیاں ہمارے سامنے ہیں، تو ان کے بارے میں کیا سوچنا اور ان کے بارے میں کیا حساب لگانا، ان کو کیا گننا؟ تو مولا کائنات علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ میرے عزیز، جس طرح آپ کے آنکھوں کے سامنے ہر وقت ہمیشہ یہ 5 انگلیاں ہیں، علی اس ذات کا نام ہے کہ پوری کائنات جس کے سامنے ان 5 انگلیوں کی طرح ہے، یہ وجہ تخلیق کائنات ہے، محمد و آل محمد، پنجتن پاک، 12 امام، 14 معصومین علیہ السلام۔ تو جو وجہ تخلیق کائنات ہیں، جن کی وجہ سے کائنات کو تخلیق کیا گیا، اور جو اول مخلوق ہیں اللہ کی، جسے اللہ نے اپنے نور سے پیدا فرمایا، جیسے کہ ایک انگریز ریسرچر، ڈاکٹر، محقق، فلاسفر، دانشور کا یہ کہنا ہے کہ جب اس نے نہج البلاغہ کو پڑھا کہ یہ کلام جس شخص کا لکھا ہوا، جس ذات کا لکھا ہوا، یا تو وہ کائنات کو تخلیق کرنے والا خود ہے، یا اس کے سامنے کائنات تخلیق کی گئی ہے۔ مقصد یہ تھا کہ اسے، جس نے یہ کلام لکھا ہے، اسے کائنات پہ ہر طرح کی دسترس حاصل ہے، کائنات کے بارے میں وہ مجموعہ معلومات ہے، تعلیم ہے، ایک علم و حکمت کا۔ اور کیوں نہ ہو کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے علم و حکمت کے 1000 باب عطا کیے لعاب دہن کے ذریعے، اور ہر باب سے میں نے 1000 باب خود اخذ کیے۔ یہ مولا کائنات علیہ السلام سے جب پوچھا گیا، سوال کیا گیا کہ مولا غم کی تعریف کیا ہے، تو آپ نے فرمایا خواہشات، بے جا خواہشات، بے شمار اور بے انتہا خواہشات کا پالنا، بے انتہا خواہشات اپنے دل میں پیدا کر لینا، یہ غم ہے۔ اگر آپ نے کسی بھی چیز کی خواہش کی، وہ نہ ملی، آپ رنجیدہ ہوئے، مایوس ہوئے، پریشان ہوئے، اور پھر آپ کے اوپر غم کی کیفیت طاری ہو گئی، تو اپنی خواہشات کو کنٹرول میں رکھیں۔ اپنی خواہشات، وہ اس چیز کی خواہش کریں جسے آپ حاصل کرنے کی طاقت و وسعت رکھتے ہوں، جس کے لیے آپ کوشش و کاوش کر کے اس کو حاصل کر سکتے ہیں۔ یا پھر یہ ہے کہ ایسی خواہشات کو دل میں پنپنے نہ دیں کہ جو آپ حاصل نہیں کر سکتے، جن کو پا نہیں سکتے۔ اور بے جا خواہشات، بعض اوقات یہ ایک الگ بحث ہو جائے گی کہ بعض اوقات انسان خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے، بتا تیری رضا کیا ہے۔ انسان ایک ایسی منزل پہ پہنچ جاتا ہے کہ جس کے بعد پھر وہ جو چاہتا ہے وہ ہو جاتا ہے، جو چاہتا ہے وہ پا لیتا ہے، لیکن اس کی خواہشات نفسانی خواہشات نہیں ہوتی، اپنی ذات کی خواہشات نہیں ہوتی، اور ذات کی بھی ہوں تو وہ خواہشات وہ دل میں رکھتا ہے، ان خواہشات کو پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے جو مرضی و منشائے پروردگار اور رب کریم ہو، جو اللہ کے بتائے ہوئے راستے کے مطابق ہوں، پھر وہ اپنا سب کچھ۔ کیا وجہ ہے کہ ہم لوگ اپنی خواہشات کے حوالے سے کبھی مطمئن نہیں ہوتے، اور ہمیشہ کچھ نہ کچھ پانے کی جستجو اور اس کے لیے پریشانی رہتی ہے؟ مگر اللہ کے بندے
جن کی ساری زندگیاں خدا کی راہ میں گزری ہوں، جنہوں نے ساری زندگی دکھ اور تکلیفیں برداشت کی ہوں، جنہوں نے بھوک اور پیاس دیکھی ہو، جنہوں نے بے تحاشا اپنے نفس کو مشکلات میں ڈالا ہو، وہ کام کیے ہوں کہ جو کوئی بھی انسان نہیں چاہتا کہ میری زندگی میں آسائشوں میں مزے میں۔ اس کی بہت بڑی مثال یہ ہے کہ مولا امام حسین علیہ السلام جب مدینے سے چلے تھے تو پورا مدینہ، پورا مکہ اور پوری دنیا اس وقت عرب، عراق، شام، وہاں یا رسول اللہ کا کلمہ پڑھا جا رہا تھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی اذانیں دی جا رہی تھیں۔ لیکن یزید جیسے فاسق و فاجر نے جب اسلام کی پہچان، اسلام کے وارث جن کے دم سے اسلام ہے، جو اسلام کا اثاثہ تھے، جوانان جنت کے سردار، جو شریعت محمدی اور دین اسلام کے وارث تھے، انہی سے بیعت طلب کر لی تو امام علی مقام علیہ السلام، چونکہ حسین منی انا من الحسین کے مصداق تھے کہ یہ بیعت دراصل حسین کی بیعت نہ تھی بلکہ رسول اللہ کی بیعت تھی، جو یزید جیسے فاسق و فاجر نے مانگی۔ اور یہ اگر والا سوال بھی غلط ہے کہ اگر حسین کرتے، اگر کر ہی نہیں سکتے، مولا امام حسین علیہ السلام نے اپنے خطبے میں واضح طور پر ارشاد بھی فرمایا تھا کہ اے مسلمانوں، اے یزید، تجھ جیسے کی مجھ جیسا بیعت نہیں کر سکتا۔ گویا حسین علیہ السلام نے اپنی ذات کو قیامت تک کے لیے ہدایت، اللہ کے دین کا وارث متعارف کرواتے ہوئے اور ثابت کرتے ہوئے کہ دیکھیں ہم جیسا، یعنی میں اپنا سب کچھ لٹا دوں گا، قربان کر دوں گا اللہ کے رسول اور اس کی حرمت پہ، اللہ کے دین کی بقا پہ، کیونکہ میرے بابا ہیں، ہم ہیں اہل بیت علیہ السلام کہ جو قرآن کے ساتھ ہیں، قرآن ہمارے ساتھ ہے، تو ہم اس قرآن کی عصمت پہ، رسول اللہ کی عزت پہ اور اللہ کے دین پہ حرف نہیں آنے دیں گے، ہم اپنا سب کچھ لٹا دیں گے۔ تو وہ چلے، لوگوں نے اپنا سکون آرام برباد نہیں کیا۔ حسین علیہ السلام تھے کہ جنہوں نے اپنا گھر چھوڑا، مدینہ چھوڑا، قبر رسول نانا کا وہ چھوڑا، نانا کا روضہ چھوڑا، اماں کی قبر چھوڑی اور اپنے 6 ماہ کے چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ، اس وقت تو 6 ماہ عمر نہیں تھی شہزادہ علی اصغر کی، لیکن عرض یہ کرنا تھا فقط کہ چھوٹے چھوٹے بچوں، نومولود بچوں اور اپنے بہنوں کے ساتھ، بچیوں کے ساتھ، بیویوں کے ساتھ، اپنے بیٹیوں کے ساتھ، رسول زادیوں کو کا قافلہ لے کے اور بنی ہاشم کے چند جوانوں کے ساتھ آپ بے یار و مددگار، کسی نے ساتھ نہیں دیا کہ حسین بیٹھے آپ مدینے میں رہیں، ہم ہیں نا۔ تو وہ جو دین کا وارث تھا، وہ دین کو بچانے کے لیے نکلا اور اپنا سب کچھ لوٹا دیا۔ تو یہ پھر بھی مطمئن نظر آتے ہیں اپنی زندگیوں سے۔ ہم اپنے گھروں میں آرام و عیش کی زندگی گزارتے ہوئے اتنی بڑی مشکلات ہمیں نہیں جتنی امام علی مقام علیہ السلام یا اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے برداشت کی۔ تو پھر بھی ایسے لوگ، یعنی جیسے ولی ہیں، بزرگ ہیں، اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، ائمہ ہیں، انبیاء ہیں، تو یہ اتنی مشکلات میں زندگی گزار کے بھی مطمئن نظر آتے ہیں، اور ہم اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے اور آسائش زندگی کے باوجود چھوٹی چھوٹی تکلیفوں اور خواہشات کی بنیاد پر ہم پریشان ہو جاتے ہیں، غمزدہ ہو جاتے ہیں، تو صرف اس لیے کہ ہماری نظر میں وقت دنیا کی ہے، ہم دنیا کے لیے جیتے ہیں اور وہ آخرت کے لیے جیتے تھے، وہ اللہ کے لیے جیتے تھے۔ ان کی زندگی، ان کی موت، ان کا جینا، ان کا مرنا، ان کی زندگی کا ایک ایک فعل، ایک ایک سانس رضائے الہی کے مطابق ہوتی تھی۔ تو جب رضائے الہی کے مطابق ہوتی تھی تو ان کی زندگی مطمئن ہوتی تھی۔ اپنی زندگیوں میں اطمینان لانے کے لیے اللہ اور اس کے رسول اور اہل بیت علیہ السلام کے راستے کو اپنائیے، اپنی خواہشات کو کنٹرول کریں اور اپنی خواہشات، اپنی ذاتی خواہشات کو پر اللہ کی خواہشات، اللہ کی رضا، اللہ کی منشا کو مقدم کریں اور اللہ اور رسول کے مطابق
اپنی زندگیوں کو ڈھالنے کی کوشش کریں. کوئی لمبی لمبی داڑیاں رکھ لینے سے، کوئی 24 گھنٹے جانماز بچھائے رہے. نہیں، سچائی کی زندگی ہے، ایمانداری کی زندگی ہے، اخلاص کی زندگی ہے، نیک نیتی کی زندگی ہے، درگزر کی زندگی ہے، محبت کی زندگی ہے، بھائی چارے کی زندگی ہے، ایثار کی زندگی ہے، قربانی کی زندگی ہے، محنت کی زندگی ہے، حق حلال کی زندگی ہے، دوسروں کا احساس کرنے کی زندگی ہے، دوسروں کے حقوق پورے کرنے کی زندگی ہے، احترام آدمیت، احترام انسانیت ہے. تو آپ سچے مسلمان ہیں، آپ ایک اچھے انسان ہیں، آپ مومن ہیں، آپ سب کچھ ہیں. لیکن اگر اچھے انسان نہیں، آپ کچھ بھی نہیں.